باقی تمام باتیں ایک طرف رکھ دیں، یہ جو رانا ثناء اللہ صاحب نے اسٹیٹمنٹ دیا یہ ایک ٹھیک اسٹیٹمنٹ ہے؟ ایک ایسی شخصیت جو بڑے عرصے تک پنجاب کے اقتدار میں رہی ہیں، انٹیریئر منسٹر پنجاب رہ چکے ہیں، وہ اتنے فخر سے بتا رہے ہیں کہ جھوٹی ایف آئی آر کٹوائی جا سکتی ہے. از دس فنی؟ دیکھیے جھوٹی ایف آئی آر تو میں نہیں سمجھتا کہ درج کرائی گئی ہے، لیکن آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان صاحب جو بغیر کسی ثبوت کے، جو آپ کو پتہ ہے کہ میڈیا کے اوپر وہ کبھی کہ اس واقعے کا جو فائرنگ کا واقعہ ان کے کنٹینر پہ پیش آیا، کسی قسم کا کوئی ثبوت عمران خان صاحب پیش نہیں کر سکے، نہ میڈیا کے سامنے اور نہ اس فورم پہ جہاں وہ درخواست دہندہ تھے بطور مدعی کے ایف آئی آر درج کی جائے. اب یقیناً ایسی ایف آئی آر میں آپ اگر ہائی پروفائل اداروں کے افسران کا نام لیں، ملک کے وزیر داخلہ کا نام لیں، ملک کے وزیر اعظم کا نام لیں، اور اس کے بعد جو سیکوینس آف ایونٹس ہے ان میں بھی کئی جگہ کے اوپر ایسی چیزیں ہیں جو وضاحت طلب ہیں، جن کی تحقیقات ہونے کی ضرورت ہے، اور ان حالات میں آپ ڈائریکٹ اس طرح نام لیں بغیر کسی ثبوت کے، اس سے تو ایف آئی آر نہیں. ایف آئی آر تو یہی ہے جس طرح کے قانون اور آئین کے مطابق ہوئی ہے. ڈاکٹر صاحب تمام باتوں کو ایک طرف رکھ دیں، صرف میرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ بات جائز ہے، پاکستان کے لیے کوئی فخر کی بات ہے کہ ہمارے منسٹر یہ بات بتائیں کہ یہ تو عام بات ہے، جھوٹی ایف آئی آرز کٹتی رہتی ہیں پاکستان میں، پنجاب میں؟ نہیں، دیکھیں بات یہ ہے کہ جس بات کی نشاندہی وزیر داخلہ صاحب نے کی ہے وہ یہ کی ہے کہ پی ٹی آئی کی اپنی گورنمنٹ ہے پنجاب کے اندر، اور اگر وہاں پہ وہ ایف آئی آر درج نہیں کرا پا رہے تو اس کی وجوہات خود بیان کریں. اوکے، چلیں ہم پنجاب کے اوپر دوبارہ آتے ہیں، لیکن زلفی بخاری صاحب جہاں تک ہمیں نظر آ رہا ہے آپ اس وقت ایک روڈ بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایسا ہی ہے؟ جی، لیکن ہم جی بالکل فتح جنگ میں ہمارا دوسرا دن ہے، اور ہم یہاں نیشنل ہائی وے جو ایک بہت بڑی سپلائی چین ہے اسلام آباد کے لیے، وہ ہم بلاک کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. سو جہاں آپ اس وقت موجود ہیں وہ جگہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حدود میں شمار ہوتی ہے. پنجاب اور خیبر پختونخوا کے عوام کو آپ نے تنگ کیا ہوا ہے، تو یہ بڑا زبردست قدم ہے؟ نہیں، دیکھیں پنجاب کی حدود میں آتی ہے. بات یہ ہے کہ جب آپ کچھ حاصل کرنے جائیں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل آرام سے کریں. مشکلات آتی ہیں، عوام کو بھی آتی ہیں، لوگوں کو بھی آتی ہیں، ورکرز کو بھی آتی ہیں، لیکن ابھی 2 دن ہو چکے ہیں، ایمبولینسز فریلی جا رہی ہیں. جو فیملیز ہیں جس کے اندر خواتین ہیں وہ بھی فریلی جا رہی ہیں. ان کو ہم خالی گاڑی چیک کر لیتے ہیں کہ وہاں خواتین ہیں اور کوئی فیملی ایشو تو وہ ان کو بھی پاس ہم دے رہے ہیں. تو بیسکلی جو مین چیز جو روکی گئی ہے وہ اس وقت تو صرف کمرشل وہیکلز اور جو سپلائی چینز ہیں، ورنہ کسی اور کو اسپیشلی لوکلز کو اس طریقے سے کوئی تکلیف نہیں ہے. جو بھی لوکل صبح کام پہ گئے تھے وہ واپس ان کو فری ایکسیس مل رہا ہے. یہ میرا ہی حلقہ ہے، میں تقریباً جانتا ہوں کہ کون لوکل ہے کون نہیں، تو اس میں وہ اس طریقے سے کوئی ایشو مقامی طور پہ نہیں آ رہا. اور میں آپ کو یہ بھی پھر سے کہہ دوں کہ اگر آ بھی رہا ہو، یو کین ناٹ ہیو اے اسٹرگل وداؤٹ اسٹرگلنگ یور سیلف اینڈ ادر اسٹرگلنگ. ہوتا نہیں ہے. آپ کیسے احتجاج کریں کہ آپ کہیں کہ ہر چیز کمفرٹیبل بھی ہو لیکن احتجاج بھی بڑا مضبوط ہو، اسٹرانگ ہو. ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں کہ آج ایک ہسپتال میں موجود تھی اور وہاں پر یہ شکایت کی گئی، وہ اپنی ایمبولینس چلا ہی نہیں رہے کیونکہ وہ کہتے ہیں ایک دن پہلے یہ ایمبولینسز کو آنے نہیں دیا گیا، تو آج وہ ایمبولینس چلا ہی نہیں رہے تھے. ایک تو یہ بات آپ کو آپ کی نالج میں لے کر آنی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے آپ لوگ نکلے ہیں، حقیقی آزادی روڈ بلاک سے کیسے حاصل ہونے جا رہی ہے؟ دیکھیں، جو آپ نے ایمبولینس کی بات کی ہے، فریا آئی ڈونٹ نو کہ کیا ہاسپٹل تھا، کیا ریزنز تھیں. جی پی ایف ہاسپٹل اسلام آباد ایک دفعہ بھی لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ کار روکا گیا، کیا ان کی مجبوریاں تھیں، لیکن یہاں ایک بھی نہیں روکی گئی اور کسی ایمبولینس نے ابھی تک کوئی کمپلینٹ نہیں کی، بلکہ کسی مریض نے بھی کمپلینٹ نہیں کی. تو اگر ایک آدھ پورے پاکستان میں ایک 220 ملین پاپولیشن کے اندر ایک آدھ کمپلینٹ آ گئی ہو تو
آئی ڈونٹ نو، میں اس میں نہ ہاں نہ میں جواب دے سکتا ہوں. جب آپ نے کی حقیقی آزادی کی، جب سارے راستے آپ لوگوں کے لیے بند ہو رہے ہوں، سارے راستے آپ کے لیے کمپرومائزڈ ہوئے ہوئے ہوں، سارے راستے آپ کے لیے ویسے ہی پلے بکس میں اپنی لکھی ہوئی ہوں، تو ہم عوام سے ہی آئے تھے اور عوام کے پاس ہی گئے ہیں. ہم نے اور کوئی راستہ نہیں آزمایا، ہم نے کوئی اور ملک کے پاس ہم نے جا کے کوئی گرگرائے نہیں کہ ہمیں پلیز واپس گورنمنٹ میں آئیں. ہم کسی ادارے کے پاس نہیں گئے کہ آپ سارے اختیار آپ کے ہاتھ میں ہوں اور ہم خالی کت پتلی بن کے گورنمنٹ چلاتے ہیں. ہم نے عوام سے الیکٹ ہوئے ہیں اور ہم واپس عوام کے پاس جائیں گے اور چلے گئے ہیں واپس الیکٹ ہونے. اور ہم ایک ہی چیز مانگ رہے ہیں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ اوور تھرو کریں، ہم یہ نہیں مانگ رہے کہ کچھ کریں، ہم صرف اور صرف ایک بہت بیسک ہیومن رائٹ مانگ رہے ہیں کہ پاکستان کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے اور ایک نیشنل الیکشن کے ذریعے کرے. ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں مانگ رہے. ٹھیک ہے، بیچ میں اساسینیشن اٹیمپٹس ہوئی ہیں، اعظم سواتی کا کیس ہوا ہے تو اس میں ایف آئی آر مانگ رہے ہیں، یا اعظم سواتی کی کیس کے جو بہت ہی خوفناک کیس ہے اس کے اندر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے، انکوائری ہونی چاہیے. ہم وہ چیزیں ابھی مانگ رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے ہم نہیں مانگ رہے تھے. تو لیکن مین جو مقصد ہے کہ ہمیں آپ ایک ٹرانسپیرنٹ جنرل الیکشنز کی طرح جائیں کہ اس ملک میں اکنامک اینڈ پولیٹیکل اسٹیبلٹی آئے. رائٹ. سو جو روڈ بلاک کے اوپر تھوڑی اور روشنی ڈالیے گا، کتنا کامیاب ہے آپ کا روڈ بلاک؟ نہیں جا سکیں گاڑیاں وہاں سے؟ جی آئی تھنک ایکسٹریملی کامیاب ہے، اسپیشلی پنڈی ڈویژن کا آئی تھنک بہت ہی زیادہ کامیاب ہوا ہے اور گورنمنٹ کو اس میں آئی تھنک پریشر بھی فیل ہوا ہے اور وہ نظر بھی آ رہا ہے. آج 3 گرفتاریوں کا بھی آج وارنٹ نکلے ہیں جو میں نے سنا ہے میرے اور واسع قیوم کے اور صبر خان صاحب کے. تو آئی تھنک بہت کامیاب جا رہا ہے، میں تو یہ سمجھ رہا ہوں. وارنٹ نکل آئے، اس کو آپ کامیابی کہہ رہے ہیں. ویری ویری انٹرسٹنگ اسٹرینج ٹائمز آئی کین سے. بریگیڈیئر حارث نواز، تحریک انصاف اسلام آباد کے راستے بند کر کے بیٹھی ہے. کہنا ان کا یہ کہ آپ نے ہمارے تمام راستے بند کر دیے تو پھر اب ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے. وفاقی حکومت بات کریے گورنر راج کی. سو گورنر راج تو اگر آپ اس طرف جاتے ہیں تو پھر آگے آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں فریہ، بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ اس وقت پولیٹیکل جو ٹیمپریچر ہے وہ بہت والیٹائل ہے اور جتنا پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوگی اتنی ہی اکنامک انسٹیبلٹی ہوگی، معاشی حالات خراب ہیں. نہ پی ٹی اے کو یہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ جو آپ ابھی یہ روڈ بلاکس کر رہے ہیں اور چلے لانگ مارچ تو بالکل آپ آئینی حرکت کریں، لیکن روڈ بلاک آپ کو نہیں کرنا چاہیے. پنڈی میں جو بچے تھے وہ 2-2:30 بجے جو اسکول سے نکلتے ہیں وہ 6-6, 7-7, 8-8 بجے گھر پہنچتے. میرے خیال میں اس کو ضرور یہ کنسیڈر کرنا چاہیے کہ آپ کو اس طرح کی عوام کے لیے انکنوینس نہیں کرنی چاہیے. یس، آپ جب آپ مارچ کریں گے آپ ضرور کریں. سیکنڈ ہے کہ گورنمنٹ کیا چاہ رہی ہے. گورنمنٹ نے کوئی ایفرٹ نہیں کی کہ سچویشن کو کنٹرول کرے، سچویشن کو ڈیفیوز کرے اور کوشش کرے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر ڈاؤن ہو اور ہم آگے بات چیت کریں کہ مسئلہ حل کر سکیں. رانا چناولے بھی پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ وی مٹ انڈرسٹینڈ اور گورنر پنجاب کی یہ واحد عذر کرنا. میری اپنے اسیسمنٹ میں حکومت فیڈرل گورنمنٹ کنڈیشنز ایسی کریٹ کر رہی ہے جو وہ پولیٹیکل والیٹائل سچویشن کر رہی ہے. آپ پرووکیٹو اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں، اشتعال دے رہے ہیں کہ یہ لانگ مر جائے گا اور زیادہ حالات خراب ہوں گے. چیف سیکرٹری کو جو آئی جی کو فیڈرل گورنمنٹ نے لیٹر لکھے ہیں، دس اسپیکس والیوم آف انڈرسٹینڈنگ کہ واٹ از گوئنگ ٹو ہیپن. آئی تھنک ان کا کانسیپٹ بڑا کلیئر ہے کہ حالات ایسے لے کے جاؤ اور یہ ہم نے لیٹر بھی لکھے. سچویشن کنٹرول نہیں ہوئی، تھنگز آر گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول اور گورنر رول کی طرف ہو جانے کا ان کا ارادہ لگ رہا ہے جو پی ٹی اے کے لیے بڑا نقصان دہ ہے، پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ ہے. سو اب گورنر راج کیا ہو بھی سکتا ہے، اس کی کیا کیا امپلیکیشن ہم اس سے بھی بات کرتے ہیں. اس پہ ایک پوائنٹ آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. جی یہ پہلے ختم کر لیں. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو انٹروڈ، سوری. تو میں مطلب بات یہ کہ یہ ہے اب حکومت کو بھی سوچنا ہے. پریزیڈنٹ پاکستان نے میرے خیال میں کافی کوشش کی ہے 1-2 دن پہلے اور شاید کہیں کسی طریقے سے مذاکرات کی بات ہو وچ از ویری ویری امپورٹنٹ. کس نے کوشش کی ہے مذاکرات کی؟ پریزیڈنٹ پاکستان جب لاہور میں آئے تھے ایکس پرائم منسٹر سے بات چیت بھی کی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے
کوئی مذاکراتی ٹیم دونوں کی بن جائیں جو بیٹھ کے ایک حل نکالیں. کیونکہ دیکھیں اگر پنڈی کے نزدیک آ جاتے ہیں رباط میں زیادہ لوگ آ جاتے ہیں تو وہ بہت خطرناک سچویشن ہے. کم لوگ آتے ہیں تو پی ٹی اے کے لیے ڈیفیکلٹ سچویشن ہے. تو اگر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ملک ایک انارکی کی طرح پولرائزیشن میں پھیلے ہوا ہے اور اگر خون خرابہ ہونے لگتا ہے تو کس نے کنٹرول کرنا ہے؟